کہ نہ ایک دن ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ اور جتنے بھی روئے زمین کے اندر انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کو مر جانا، اور صرف مرنا ہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہر کسی کو ملے گی، ہر کسی کو زندہ ہونے کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں حساب بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہو سو کر لو، جتنا بڑا پاپ کرنا چاہو کر لو، جو چاہو سو کر لو، کچھ نہیں ہونا، ایسا نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے میرے بندو تمہیں اس کے بعد مر جانا ہے۔ تم کو ہم نے پیدا کیا، سب کچھ کیا، بنایا، جوانی دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ میرے بندو پھر تمہیں اس کے بعد مر جانا ہے۔ یہی قانون الہی ہے، تمہیں مر جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ عقیدہ ہمارا اور آپ ہے۔ ہندو دھرم کے اندر آواگمن کا عقیدہ ہے کہ ایک بار نہیں، انسان ایک بار مرے گا، دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ 4 بار 5 بار 6 بار 7 جنم اس کے یہاں موجود ہے۔ ایک جنم میں مرا، ٹھیک ٹھاک نہیں رہا، پاپ کیا، دوسرے جنم میں گدھا پیدا ہو گیا، تیسرے جنم میں کچھ اور پیدا ہوا، چوتھے جنم میں کچھ اور پیدا ہوگا، 5ویں جنم میں کچھ اور پیدا ہوگا، یعنی 7 جنم اس کو دیا جاتا ہے۔ پچھلی جنم میں ہم یہ تھے تو یہ اس مرتبہ یہ پیدا ہوئے۔ ہاں، رگ وید کے اندر کئی منتروں کو آپ دیکھیے گا، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ جو ایسا کرے گا تو اس کو بھینس کا جنم ہوگا، جو چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، گنڈا گردی کرے گا تو اس کو سور کا جنم ہوگا، کتے کا جنم ہوگا، سب لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کے یہاں بھی دوسری زندگی ہے۔ مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھاوتی، اور بعض جگہوں میں لکھا ہے مرنے کے بعد ایک تمہیں دوسری زندگی ملے گی، مرنے کے بعد تمہیں ایک دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں ایک دوسری زندگی ملے گی۔ نہ دتیہ، نہ چترتھ، نہ پنچم، نہ षষ্ঠ، تیسری نہیں، چوتھی نہیں، 5ویں نہیں، چھٹی نہیں، 7ویں نہیں، 8ویں نہیں، 9ویں نہیں، نہ دشم کا، نہ 10ویں نہیں، بلکہ تمہیں دوسری زندگی ملے گی، دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی۔ مرنے کے بعد تمہیں جو دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور یہی زندگی تمہاری حساب و کتاب کا معاملہ طے کرے گا۔ یہی زندگی جو تمہیں ملے گی، یہی زندگی بتائے گی کہ تمہاری زندگی کیسے ہونے والی ہے، تیری زندگی خوبصورت ہوگی یا بدصورت ہوگی، تمہاری وہ زندگی کیسی ہوگی، یہ دوسری زندگی جو تمہیں ملے گی اسی وقت فیصلہ طے کرے گا۔ یہ دوسری زندگی ملے گی ہر کسی کو۔ دوسری زندگی کا اگر عقیدہ نہ ہو تو آدمی سب سے بڑا پاپی بن جائے، سب سے بڑا گنہگار بن جائے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے،
دنیا کے اندر جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، ظلم کرو گے تو ظلم کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، ظالموں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ دوسرا جنم وہاں بھی ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے اس پوری روئی زمین کے بارے میں کہا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتے، اے میرے ورکر، اے میرے فرشتے، جب دنیا کے اندر بہت پاپ ہو گیا ہے، ہاں اس وقت قیامت آئے گی اور اس وقت اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، جس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ پاپ ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قرب قیامت کے دن، قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یا اتنے زیادہ پاپ ہوں گے اور اتنے زیادہ گناہ کریں گے کہ لوگ سڑکوں کے اندر زنا کریں گے، سڑکوں کے اندر اپنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سے ملنے کی کوشش کریں گے اور سڑکوں کے اندر سیکس ہوگا۔ ایسے وقت میں سب سے بڑا دیندار آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا میرے بھائی چل، میرا گھر خالی ہے، میرے گھر کے اندر چلا جا، اس دیوار کے پیچھے جا کر کے یہ کام کر لے، لیکن سڑک کے اندر یہ کام نہ کر۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا، یہ قیامت کے قریب میں اتنے گناہ اور پاپ ہوں گے اور اتنے پاپ ہوں گے کہ قرب قیامت کے اندر یہ سارے کام جب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اے میرے فرشتے اسرافیل، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس دنیا میں میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اب اس دنیا میں نیک کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اے میرے فرشتے چل سور پھونک دے، اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ فرشتے سے کہے گا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، ایک فرشتہ متعین ہے اور جب سے اس کو بنایا وہ اسی کام کے لیے متعین ہے، لگا ہوا ہے۔ کان رب العالمین کی طرف کب آرڈر ہو، کس وقت اللہ تعالیٰ کہے اور میں سور پھونک دوں، اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے میں رکھ دوں، ہاں یہ قیامت آئے گی، سب کو مرنا اور سب کو دوبارہ زندہ ہونا اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہا کرتے تھے اے محمد، جس قیامت کے بارے میں تم بات کیا کرتے ہو اور جس میدان محشر کا تذکرہ کرتے ہو، یہ قیامت کب آئے گی؟ بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کہاں مل سکتی ہے؟ یہ قیامت کہاں آئے گی؟ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے اسی قیامت کا تذکرہ کیا، لیکن قیامت نہ آئی، اور دوبارہ آپ آئے اور بھی بہت سے نبی اور بہت سے میسنجر دنیا کے اندر آئے، لیکن یہ دنیا ویسے کے ویسے باقی ہے۔ یہ تو آپ کی بھوشواڑیاں ہیں، یہ تو آپ کی باتیں، یہ قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ کہتا اے نبی کہہ دو قیامت ضرور آئے گی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض۔ ہاں قیامت تو آئے گی، یہ دنیا کو تباہ و برباد تو ہونا ہے۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعة ایان مرساها، یہ قیامت کب آئے گی، اے نبی کہہ دو قل انما علمها عند ربی، قیامت تو ضرور آئے گی، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن ہاں جس دن یہ قیامت آئے گی، یہ بڑی زمین کے لئے بڑا بوجھ بن جائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک قیامت آئے گی، اچانک قیامت آئے گی، لوگ اچانک مر جائیں گے، اچانک سور پھونک دیا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا اور سور ایسا پھونکا جائے گا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جس دن سور پھونکا جائے گا
فی السماء فصعق من فی السماوات والارض، جتنے بھی روئے زمین کے اندر لوگ ہوں گے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، لیکن اللہ جس کو باقی رکھے گا وہی باقی رہے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اور پھر دوبارہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جائیں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ایک سور جب پھونک دیا جائے گا تو جتنے چرند اور پرند اور جتنے کے جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، فرشتہ سے پوچھے گا، اے فرشتہ کیا کوئی زندہ ہے، کوئی بچا ہے؟ فرشتہ کہے گا، اسرافیل ملک الموت کہے گا ہاں جبرائیل بچا ہے، کہے گا اس کو بھی مار دو، کہے گا پھر اور کوئی بچا ہے، کہے گا میکائیل بچا ہے، کہے گا اس کو بھی مار دو، پھر پوچھے گا کوئی اور بچا ہے، کہے گا اسرافیل بچا ہے، اس کو بھی مار دو، یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ مار دے گا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اور چیخ کر کے کہے گا، این الجبار این المتکبرون این الجبار، ارے یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے، یہ متکبرین کہاں چلے گئے، یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ تکبر کہاں چلے گئے، یہ تکبر یہ متکبرین کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے جو اپنی اپنی بلڈنگوں میں گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے طاقت پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے پیسوں پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا، اے میرے فرشتوں اب پھر دوبارہ تم سور پھونک دو، دوبارہ سور پھونک دو تاکہ ہم اس کو اپنے سامنے لائیں، اور ان کے سامنے اپنے سامنے لا کر کے ان کا حساب و کتاب ذرا کرتے ہیں اور اس کی زندگی کا جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور اس کے نام اعمال کے بلبوتے پہ ہم اس کو جنت و جہنم کا فیصلہ سنائیں گے۔ اے میرے فرشتے دوبارہ سور پھونک، جب سور پھونکا جائے گا، سنبا انکم، جب سور پھونکا جائے گا، فیضا ہم قیام ینظرون، تو سارے کے سارے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کس طریقے سے حاضر ہوں گے؟ دنیا میں جس حال میں مرا ہوگا اسی حال میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اسی حال میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا۔ جو آدمی دنیا میں شراب پیتے پیتے مرا ہوگا، یہ شراب پیتے پیتے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، شراب پیتے پیتے حاضر ہوگا۔ زنا کرنے والا اگر زنا کی حالت میں اور اسی کام کرنے کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی ہوگی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا، زنا کرتے کرتے اٹھے گا۔ اور کوئی آدمی چوری کرتے کرتے مر گیا، سور پھونک دیا گیا، اس کو موت ہو گئی، تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، جب وہ حاضر ہوگا تو یہ چوری کرتے کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کہتے جو آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے، ایک آدمی حاجی کے بارے میں کہا گیا کہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اپنی سواری میں سوار تھا اور جا رہا تھا، اسی درمیان اپنے سواری سے نیچے گرا، وہ سواری جا رہا تو وہ سوار کرتے ہوئے جا رہا تھا اور عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لک، یہ کہتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی موت ہو گئی، اس کی مرتیو ہو گئی۔ محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ مسئلہ لایا گیا، جب یہ واقعہ لایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ تو حج و عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن یہ اپنی سواری سے گر گیا، مر گیا، اے اللہ کے رسول اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم اس کو غسل دیں؟ کیا ہم اس کے کپڑے کو اتاریں اور دوسرا کپڑا پہنائیں؟
आपने फरमाया नहीं ओ मेरे सहाबियों, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है। ओ मेरे सहाबियों, फइन्नहु युबासु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन ये तलबिया पुकारते हुए उठाया जाएगा। ये तब लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया पुकारते हुए कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा और मैदान महशर में इसी हाल में उठाया जाएगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में बंदा मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठेगा। सूर फूकेगा मर जाएगा, और दूसरा सूर जैसे फूंका जाएगा आदमी उठ जाएगा, जमीन से निकलेगा, कब्रों से, एक एक कब्र से 70-70 लोग निकलेंगे। गौर कीजिए आप, सबको उठाया जाएगा दोबारा, सारे के सारे लोग। ये ना सोचे कि मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मरने और सड़ने गलने के बाद दोबारा जिंदा किया जाए, मौलवियों की बकवास है, जबत कुछ नहीं होने वाला है। ये आजकल के भी लोग, बहुत से नौजवानों का अकीदा यही है, कोई मरने उड़ने के बाद थोड़ी दोबारा जिंदा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, होगा ही नहीं, सब कुछ नहीं होगा। इस वजह से जो पाप बढ़ रहे हैं ना, और बुराइयां हो रही है, और बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे बुराइयां अपने समाज के अंदर हो रही, इसकी वजह यही है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। आज अल्लाह के राह में लोग खर्च नहीं कर रहा है, क्यों? उसको यकीन नहीं कि मरने के बाद कुछ होगा। ये मौलवियों का बस काम चलाने का एक जरिया है, हटाओ, कुछ नहीं होगा ये सब। मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, ये जिंदगी मिली ही इससे भी आसान है, इससे